السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قابل صد احترام اسلامی بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثناء، خاص تعریف، بڑائی، کبریائی، رفعت، بلندی، خاص حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو اکیلے بنایا، پوری کائنات کا نظام اکیلا چلاتا ہے، اور جس اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے فضل سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور آج کی بابرکت رات نصیب فرمائی کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ بے شمار درود و سلام انسانوں میں سے بے مثال آمنہ کے لال، صاحب قرآن، حامل فرقان، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جس پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور جس پیغمبر کی مخالفت کرنے والا انسان جہنم سے بچ نہیں سکتا، جس پیغمبر کو اللہ نے سارے نبیوں کے بعد مبعوث فرمایا، آخر پر دنیا میں تشریف لائے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اس پیغمبر کی تعلیمات اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہیں، گویا آپ کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح صحیح حدیث کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی، جس کا کچھ حصہ ہم پہلے پچھلی رات جب طاق رات تھی تو اس کو ہم زیر بحث لا چکے۔ آج میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو قدر کا معنی بتانا چاہتا ہوں۔ اس دن میں نے بتایا تھا کہ فیصلے کی رات، جس دن اللہ فیصلے کر دیتا ہے تقدیر کے، مقدر کے، سال بھر کے، یہ قدر کا معنی ہے۔ دوسرا قدر کا معنی عربی کے اندر تنگ پڑ جانا، تنگ کرنا، تو گویا یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ تنگی والی رات ہے۔ تنگی کس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے اتنے زیادہ نورانی فرشتوں کو اتارتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتوں کو اتارتے ہیں کہ یہ زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ پڑ جاتی ہے۔ ہر جگہ پر نورانی فرشتے اللہ کے نیچے آئے ہوتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں آتے، جبریل امین بھی ساتھ آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، جبریل وہ فرشتہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، اور وہ تمام انبیاء کرام پر اللہ کا پیغام لے کر آتا رہا۔ تو اگر آج کی رات یا طاق کی رات لیلۃ القدر کو وہ فرشتوں کی جماعت کو لے کر نیچے آتے ہیں تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی محفل میں، کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، کسی شادی بیاہ میں، کسی اکٹھ میں دنیا کے اہم لوگ موجود ہوں، مثال کے طور پہ اگر کسی میٹنگ میں پاکستان کے سیاسی لوگ ہوں، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، وزراء ہوں، ایم این ایز، ایم پی ایز ہوں، اور آپ کو بھی بلا لیا جائے، تو
ایسی میٹنگ میں جانے والے لوگ فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں میاں نواز شریف تھا، وہاں آصف زرداری تھا، وہاں عمران خان تھا، وہاں فلاں تھا، وہاں فلاں تھا، تو اپنے آپ کو بڑا وہ معزز شمار کرتا ہے کہ میرا ایسی محفل میں گیا ہوں جہاں بڑے لوگ تھے۔ تو جس محفل میں اللہ کے فرشتے ہوں جو گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کا سراپا وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی معدولی نہیں کرتے، اور وہ مومنوں کے لیے دعا کرتے، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو مومنوں کی حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے۔ تو جس محفل میں ایسی ہستیاں ہوں اور جبریل امین ہوں، جب کبھی نبیوں پہ مشکل وقت آئے تو جبریل امین فوراً وہی لے کر آ جاتے، اللہ کا پیغام لے کر آ جاتے۔ تو کتنی یہ پر رونق اور پر نور محفل ہے جس میں اللہ کے فرشتے تشریف لائے ہوئے۔ اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ تنگ پڑنے والی، یعنی فرشتوں کی آمد سے یہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی جو ہے، قدر کا معنی جو آپ اردو میں بھی لیتے ہیں، قدر والی رات۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ عزت کو، عزت و آبرو، قدر والی رات۔ اس رات کو کی گئی نیکیوں کی اللہ قدر بہت زیادہ کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہاں اللہ کو جب بھی پکارو اللہ بڑی قدر کرتا ہے، لیکن بعض موقع ایسے ہیں یا بعض طریقے عبادت کے ایسے ہیں جس میں اللہ زیادہ قدر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، آج میں حساب لگا رہا تھا، آج پورے 10 گھنٹے کی رات ہے، 1 منٹ اوپر نیچے ہے، جو یعنی روزہ افطاری سے لے کر اذان کے وقت تک جب آپ سحری کرتے ہیں تو 10 گھنٹے کی رات ہے۔ تو اس کو جب ضرب تقسیم کریں تو یہ 72,000 گنا بنتا ہے۔ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ 72,000 نیکیوں سے زیادہ دیتا ہے۔ آپ قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں، عام حالات میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں اس کو 700 کر دیا جاتا ہے، لیکن لیلۃ القدر کے اندر اس کو 72,000 سے ضرب دیں، ایک نیکی 72,000 نیکیوں سے بڑھا دی جاتی ہے۔ تو وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس وقت نیکیوں میں مشغول ہوں، اور جب یہ رات آئے تو اللہ کی یاد میں ان کا وقت گزرے اور اپنی فکر کریں۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر کرنسی چلتی ہے، آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہیں آپ اتنی زیادہ چیز لے سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ہو تو روپیہ چلتا ہے، اگر آپ سعودیہ میں چلے جائیں تو وہاں ریال چلتا ہے، اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو ڈالر چلے گا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ نظام ختم ہو جائے گا، تو وہاں پر نیکی کی کرنسی چلے گی۔ جس کے پاس نیکیاں ہوں گی اس کو ملے گا، اور جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ملے گا۔ اور دیکھ لیجئے کہ اگر بندہ کوئی ایک رات کو پا لیتا ہے لیلۃ القدر کو، تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ یہ بنتی ہے، تو 1 صدی تقریباً بنی۔ ایک رات آپ عبادت کر لیں تو 1 صدی 100 سال کے قریب عبادت کی آپ کو ثواب مل گیا، تو کتنی نیکیاں آپ کی جمع ہوگی۔ اس لیے ان راتوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں جو قرآن کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس رات کو سلامتی ہوتی ہے، اس رات کو اللہ کے حکم سے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اور کئی یہ بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ میں تو بیمار ہوں تو پھر سلامتی کیا ہوئی، یا فلاں بندے کو تو فلاں تنگی ہے تو اس پہ سلامتی کیسے ہوئی۔ جس کو ہم سلامتی گردانتے ہیں اللہ کے ہاں وہ اور طرح کی سلامتی ہے۔ ہم تو صرف اپنے سکھ اور آرام کو سلامتی شمار کرتے ہیں، اللہ کے ہاں سلامتی وہ ہوتی ہے جو نیکیوں کے ساتھ کسی کا وقت گزرے، وہ سلامتی ہے۔ جیسے قلب سلیم لے کر جو دل آئے گا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے، اور کسی کو تنگی بھی ہے تو اللہ کے ہاں یہ ماضی، مستقبل اور حال یہ زمانے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں تو اللہ کے ہاں ہمارا 1000 سال 1 دن کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ 1000 سال دنیا میں رہیں
تو اللہ کے ہاں یہ ایک دن بنتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ شمار کیجئے کہ اگر کوئی بندہ 10 سال بھی بیمار ہے تو 1000 سال کو 10 سال کے ساتھ آپ اس کی نسبت نکالیں تو چند لمحے بنے گی۔ تو اس کا مطلب ہے گویا آپ چند لمحے کسی تکلیف میں ہیں، جو بھی تکلیف ہے، اور اگر اس پہ صبر کر لیں گے تو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ نے دینے سے پہلے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جلسے کرواتے ہیں، یا سیاسی جلسہ ہو یا مذہبی جلسہ ہو، تو آج کل یہ رواج ہے، وہ کہتے ہیں جب عمرے کی ٹکٹ دیں گے، جو لوگ وہاں پہ قرآن اندازی کریں گے، جو لوگ آئیں گے ان میں سے قرآن اندازی کر کے عمرے کا ٹکٹ دیں گے تاکہ لوگ زیادہ آئیں، اس لیے یہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس رات کو قرآن کو نازل کیا، اس رات کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ اس کا کوئی آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ اور یہ کیوں نہ ایسا ہوتا، یہ کتاب جو ہے یہ پہلی کتابوں کی سردار کتاب ہے، یہ تورات زبور انجیل کی سردار ہے، جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبیوں کے سردار ہیں، جس امت کے لیے آئی، آپ کے لیے، میرے لیے، یہ امت پہلی امتوں کی سردار ہے، اور جس مہینے میں آئی وہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے، جس رات کو یہ کتاب آئی یہ رات راتوں کی سردار ہے۔ اور آپ سوچ رہی ہوں گی کہ وہی تو 23 سال تقریباً آتی رہی، وہی کا عرصہ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن رہا۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو قرآن کو نازل کر دیا، اصل میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ ایک ہی رات میں نازل کیا تھا، آگے ضرورت کے مطابق جو جو ضرورت پڑتی رہی جبریل امین وہ آیتیں لے کے نیچے آتے رہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اللہ کے علم کا کہ جو کچھ واقعات پیش آئے وہ سارے اللہ نے پہلے ہی وہاں لکھ رکھے تھے، اور یہ اتنا قیمتی اس لیے ہے، جو قرآن ہے اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی اس لیے ہے، اس کے پڑھنے پر اتنا ثواب اس لیے ہے، اس کے پڑھنے پر فرشتے عام حالات میں بھی نزول ہوتا ہے آسمان سے، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی سکونت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا ایک ہی چھوٹا سا گھر تھا، اسی میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، اسی میں چھوٹا سا بچہ اس کا سویا ہوا تھا، اور وہ قرآن کی تلاوت رات کو کرنے لگا تو اس کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، تو وہ اس نے قرآن کی تلاوت بند کی تو وہ گھوڑا بھی بدکنے سے باز آ گیا، اس نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا، اس نے پھر بند کر دی کہ کہیں کوئی ٹانگ اور پاؤں میرے بیٹے کو نہ مار دے، تو یہ واقعہ اس نے صبح آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے اور تیرا گھوڑا ان فرشتوں کو دیکھ کے بدک رہا تھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ گھوڑوں کو کوئی چیز دکھا دے، جانوروں کو دکھا دے، ہمیں نہ دکھائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب مرغ اذان دیتا ہے تو رحمت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، اللہ مرغے کو دکھا دیتا ہے، اس وقت ہمیں نہیں دکھاتا، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ اور جب یہ گدھا ہینگتا ہے، یہ جو گدھا آوازیں نکالتا ہے، تو اس وقت یہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ صحابی کا گھوڑا فرشتوں کو دیکھ کر بدک رہا تھا، آپ نے فرمایا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے اور یہ گھوڑا دیکھ کے بدک رہا تھا، اگر تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا اور صبح ہو جاتی تو مدینے کے سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اتنی یہ عظیم کتاب ہے، اور یہ عظیم کیوں نہ ہو، اس کتاب کے اندر زندگی کا فلسفہ ہے، یہ کتاب قانون اور آئین کی کتاب ہے، یہ اصول و ضوابط کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے والے جب وہ اس قرآن سے منسلک نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے،
لیکن جب قرآن کے پاس آئے، صحابی بنے، اسلام لائے، تو وہ جنت کے وارث بن گئے۔ یہ کتاب ابو بکر کو صدیق بناتی ہے، یہ کتاب عمر کو فاروق بناتی ہے، یہ کتاب عثمان کو ذوالنورین بناتی ہے، اور علی کو حیدر کرار بناتی ہے۔ یہ کتاب عام صحابہ کو عشرہ مبشرہ بناتی ہے۔ اس کتاب کے عمل کرنے سے وہ لوگ جو دن کو لوٹ لیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، جب اس کتاب کے ساتھ منسلک ہوئے تو یہ راتوں کو اللہ کے سامنے تنہائی میں رو رو کر اللہ کو منانے والے بن گئے۔ ان کی راتیں مسلوں پہ کٹنے لگیں، اور یہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جانور بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں مارتے، اپنے بچوں کو نہیں مارتے۔ کسی جانور کو دیکھیں، شیر چیتے کے قریب جا کے دیکھیں تو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے کہ اس کے چھوٹے بچے کو ہاتھ لگائے۔ تو یہ انسان اتنا بگڑ چکا تھا کہ یہ اپنی بیٹیوں کو خود نہ صرف قتل کرتا تھا بلکہ بعض اوقات تو زندہ بیٹیوں کو قبر میں دفن کر دیتا تھا۔ کس قدر ظلم ہوگا۔ لیکن جب یہ لوگ قرآن سے منسلک ہوئے تو یہ بیٹیوں کو دفن کرنا تو دور کی بات ہے، یہ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کی اچھی جگہ شادی کرے۔ اچھی سے مراد اسلام کی تربیت ہے، اچھی جگہ شادی سے مراد اسلام والوں سے شادی کرے تو اللہ پاک اس کو جنت دے گا۔ کوئی 2 ہوں تو 2 کرے، 3 ہوں تو 3، کسی کی ایک بیٹی بھی ہو تو اللہ اس پر بھی جنت دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب پہلے عام انسان تھے تو پھر وہ صحابی بن گئے۔ یہ قرآن کی برکت تھی۔ اب قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ رات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، لیلۃ القدر ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں یہ جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی چٹھی ہے، یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ کے آئین کی کتاب ہے، اس کو پڑھو اور سمجھ کے پڑھو۔ اگر نہیں آپ کو اس کی عربی آتی تو اردو ترجمے ملتے ہیں، ترجمے سے پڑھو۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے سن لو، جیسے ماشاءاللہ آپ دورہ قرآن میں نہ صرف قرآن کو سنتی ہیں بلکہ اس کے معنی مفہوم بھی سمجھتی ہیں۔ تو یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو لوگ اگر ان کو سمجھ نہ آئے تو وہ پڑھ رہے ہوں، لیکن یہ قرآن کے ساتھ مسلمان ظلم کرتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی اور اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، اسی لیے ہماری زندگیاں نہیں بدلتی۔ تو آئیے ہم اس کا تہیہ کریں، اپنے آپ سے تہیہ کریں کہ آئندہ میں جتنا قرآن پڑھوں گی اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گی۔ اگر ترجمہ نہیں پڑھ سکتی تو بیٹے یا بیٹی کو کہے کہ یہ رکوع جو میں نے پڑھا ہے آج مجھے سنائیں کہ میرے اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگیاں نہیں بدلتی جب ہم اللہ کے قرآن کو طالب علم بن کر پڑھیں گے۔ جب آپ نے قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے یہ تصور کر لینا ہے کہ میں ایک استاد کے سامنے بیٹھی ہوں جو مجھے اللہ کی بات بتا رہا ہے۔ قرآن میرا استاد ہے، جو اس میں نازل ہو رہا ہے، جو اس میں اللہ بات کر رہا ہے، کیا میرے اندر وہ خوبی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں نے پیدا کرنی ہے، اگر آلریڈی ہے تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، جیسے تیرا حکم ہے میں اسی طرح کر رہی ہوں، اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کیجئے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، اور وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سن رکھی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ساری امتیں تڑپ رہی ہوں گی، لوگوں کے یہ جو دنیا کے اس وقت اصول ہیں اللہ وہ تبدیل کر دے گا۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، آسمان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور ان کو پھیلا دیا جائے گا۔ جو اس وقت اصول ہیں وہ اس وقت نہیں ہوں گے۔ یہاں پر تو گرمی پڑے تو چیزیں پگھل جاتی ہیں اور پھر پانی بن کے بخارات بن کے اڑ جاتے ہیں، لیکن
قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی ناک تک، کسی کو سانس نہیں آ رہا ہوگا، اتنی گرمی ہوگی کہ پسینے سے وہ ڈوب رہا ہوگا لیکن پسینہ خشک نہیں ہوگا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، طبیعت کے فزکس کے رول اللہ تبدیل کر دے گا، اس کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب امتیں تڑپ رہی ہوں گی تو سارے لوگ اکٹھے ہو کر بابا جی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ جاگ رہی ہیں نا یا بند کر دوں؟ بابا جی سے جا کے کہیں گے بابا جی آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی اور آپ کو جنتوں میں بغیر کسی عبادت کے، دیکھیں نا اب آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جنت ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، آمین کہیں۔ لوگ کہیں گے بابا جی آپ کو اللہ نے پیدا کر کے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور پھر جنت میں کہا کہ موجیں کرو، تو آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے اللہ سے۔ اللہ فرمائے گا، اللہ کے فرمانے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے اپنی وہ لغزش یاد آ رہی ہے، اللہ نے مجھ پر بڑے احسان کیے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا جنت میں، شیطان نے مجھے بلا دیا اور ہم دونوں اس درخت کے پاس چلے گئے، تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے اللہ کی جو نافرمانی ہوئی تھی، تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اللہ سے سفارش کروں۔ تم ایسے کرو، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو ساری امتیں نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گی، تو یہی بات کریں گی کہ آپ سفارش کریں، آپ کو اللہ نے بڑی روئے زمین کا نبی بنایا تھا اور آپ کو طوفان سے بچایا تھا، تو آپ سفارش کریں ہماری۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ بڑے جلال میں ہیں اور مجھ سے وہ بات ہو گئی تھی کہ جب کشتی میری تیر رہی تھی، ایمان والے کشتی میں موجود تھے اور کافر ڈوب رہے تھے، تو میرے بیٹے کنعان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر میں نے اللہ سے وہ سوال کر دیا جو اللہ کو پسند نہیں تھا، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، تو میں اللہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اللہ سے سفارش کروں۔ پھر وہ کہیں گے آپ آگے چلے جائیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگ آ کے یہی کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، قبطی کو میں نے گونسا مارا اور وہ مر گیا تھا، تو اللہ نے بڑا احسان کیا، لوگ جتلائیں گے کہ تو کلیم اللہ ہے، اللہ نے آپ سے باتیں کی ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو آپ ہماری سفارش کریں، لیکن وہ بھی عذر پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انہیں بھی کہیں گے کہ اللہ نے تجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، ہماری سفارش کریں، تو وہ بھی کہیں گے کہ میرے بعد میری قوم نے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لیا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تھا، تو میں نہیں سفارش کر سکتا۔ پھر ساری امتیں آئیں گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ فرماتے ہیں جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ اپنا سر نیچے رکھ دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنی دیر اللہ چاہے گا میں اپنا سر وہیں رکھے رکھوں گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 7 دن اور 7 راتیں میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، اور اللہ اس وقت وہی کرے گا، مجھے اس وقت وہ کلمات سکھائے گا اپنی تعریف کے جو ابھی تک نہیں سکھائے۔ اندازہ کیجئے وہ کیا کلمات ہوں گے، تو میں ان کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا، تو اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب پیغمبر سر کو اٹھا لیجئے، آپ کی سفارش کو مانا جائے گا۔ آپ پھر سر کو اٹھائیں گے، اللہ سے امت کے لیے سوال کریں گے، اللہ آپ فرماتے ہیں میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی کہ جہنم سے لوگوں کو نکال لیں، تو ایک حد میں جا کے نکال لاؤں گا، پھر اسی طرح دوسری بار کروں گا، پھر تیسری بار کروں گا، پھر چوتھی بار کروں گا،
اور میں اپنی امت کے لوگوں کو جہاں سے وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ نشان بن جاتے ہیں، ان نشانوں کو اللہ پاک نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچا ہوگا تو میں ان کو نماز کے نشانوں سے پہچان لوں گا، یعنی جہنم کی آگ یہ حصہ نہیں جلائے گی، تو پھر ان کو نکال لیا جائے گا اور اللہ میری سفارش قبول فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میری سفارش میرے ہر امتی تک پہنچے گی۔ غور کیجئے، میری یہ سفارش میرے ہر امتی تک پہنچے گی، لیکن اس تک نہیں پہنچے گی جس نے شرک کیا ہوگا، یعنی شرک کرتا رہا اور شرک کے ساتھ فوت ہو گیا۔ اگر شرک کرنے کے بعد وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ پیغام ہمیں کب ملے گا؟ جب ہم اس کا ترجمہ سنیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اور ہم قرآن کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھیں گے کہ میرا اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولنا میں نہیں بولوں گی، چغلی نہیں کرنی میں نہیں کروں گی۔ اور جہاں کہیں آپ سچے بھی ہوں اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ میرے سچا پن دکھانے سے لڑائی ہو جائے گی، تو میں لڑائی سے بچنے کے لیے سچا ہونے کے باوجود میں اس سے کنارہ کرتا ہوں، اس سے بحث نہیں کرتا، میں اس کو جھوٹا اور اپنے آپ کو جتانے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے لڑائی نہیں دلوانا چاہتا، تو آپ وہاں سے بچنا چاہتے ہیں لڑائی سے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں ایسے بندے اور بندی کو جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ قرآن سکھاتا ہے۔ یہ کب آئے گا؟ جب ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن ہاتھ سے پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے، جو قرآن ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہم تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، آمین کہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔